یہ صرف نفس جو ہے نا شیطان کی برائے ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کسی کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی وسعت کے مطابق. یہ ہے کہ تکلیف سے میں کافر ہوا، یہ نہیں ہے. کفر جو چھپا ہوا تھا تکلیف ظاہر کر دی. اس نے یہ نہیں کہ ایماندار تھا، کفر اندر موجود تھا، اس نے تکلیف کو مانا اصل میں اندر تھا کہ تو کفر یعنی یہ اندر موجود تھا جس کے اوپر اس نے اسلام کا نبادہ منافق تھا. تو شیطان کو چھپا کے دیتے ہم نے اللہ تعالیٰ کو پکارا تو ہم نے نمازیں پڑھی، عبادتیں کی، روزے رکھے، پھر ہمارا کوئی ہوتا رہا جو کچھ ہوتا رہا. یہ کیا ہے؟ جس مسلمان کو دیکھتے ہیں مطلب بچھاڑے پہچان ہے. مسلمانوں کی تباہی کا سبب کیا ہے؟ کہتا ہے اسلامی تباہی کا سبب ہے. اب یہ جو بیان ہے یہ بیان کی وجہ سے وہ گمراہ ہو رہا ہے. تم نے اگر مانا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو تو پھر مانا ہوا. باپ کو تم نے باپ مان لیا ہے تو پھر روز اس فیکٹر کو کرو کہ آپ اپنی کوالیفیکیشن بتاؤ، آپ اپنے ابا جان کا نام بتاؤ، آپ کے پاس پیسے کتنے ہوتے ہیں، آپ نے ماسٹر کل کیا سلوک کیا، پھر ہمارے ابا بنے ہوئے ہو، آپ کو خیال ہونا چاہیے ہماری ماں آپ سے خفا ہے، ہماری بہن بھائی آپ سے خفا ہے، پھر تم باپ بنتا ہوئے نہ باپ ہے پس باپ. اب اس کے بدلے پہ پانچ پڑے تو نہیں کرنی، وہ مالک ہے، باپ مالک ہو چکا ہے اور تم اس کی ملکیت ہو چکی ہو. اللہ کو تم نے انٹرویو نہیں کرنا ہے، اللہ کو تم سے پوچھنا ہے. جوان اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ یاد رکھو کہ مجھ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ میں نے کیا دیا، میں ہی تو اسے پوچھنے والا ہوں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا. بل ہوں یسألون، بلکہ وہی پوچھے جائیں گے. یہ تو بہت آسان سی بات ہے کہ کفر جو ہے نا اندر موجود تھا. اللہ تعالیٰ کیوں کافر بنایا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پتہ ہے کہ انسان کی کیپیسٹی کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نا کافر بناتا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اگر کوئی اول تو بناتا ہے انسان ہی ہے، وہ آگے تم خود ہی بنتے ہو کافر اور مومن. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے مومن ہونے میں مدد کرتا ہے، اور یہ اس کو مطلب میں مدد کرتا ہے تمہارا میلان ہونا چاہیے ایمان. تو ایمان تم کہتے ہو کہ ہمارے پاس تھوڑا ایمان تھا، حالات کی نظر ہو گیا، تو پھر حالات کی نظر ہو گیا، کہتا ہم تھوڑا ایمان تھا ہم دوزخ پہ آ گئے، پھر چلے جاتے ہیں قبول کر لیں. اگر تمہیں پتا ہو کہ دوزخ یہ اچھی شاید نہیں ہے تو پھر تم آج پتہ ہے تمہیں کہ دوزخ اچھی شاید نہیں ہے. یہ پہلے بات یہ تھی کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت کے اصحاب اور دوزخ کے اصحاب برابر نہیں ہیں، دونوں کا الگ الگ مقام ہے، وہ فائزون سے ہوں گے. تو پھر تمہیں ابھی سے کچھ تجارت کرنا چاہیے. کہتے ہیں میں پہاڑی سے گر رہا ہوں، اس وقت گرنے کی بات نہیں ہوگی کہ تمہاری زبان تو سیل ہو جائے گی، زبان سیل ہو جائے گی اور تمہاری جو ہے تھوڑی یا چناٹیں بند ہو جائیں گی، سیدھی سیدھی کہانی ہو جائے گی اور تم خاموشی سے بیٹھے رہو گے، آزاد جوارے بولتے جائیں گے. ایک قصہ کیا ہے؟ تو بجائے سے کہ دوزخ میں جا کے دوزخ میں جانے کی وجہ بتاؤ کہ انہیں جنت میں آنے کی وجہ بتاؤ. سبحان، تم تو کیس بنا رہے ہو اللہ میاں کے خلاف. کہتے ہیں ہمارا دوزخ میں آنے کی وجہ نمبر 1 ہمارا ایمان تھوڑا تھا، تم نے تکلیفیں زیادہ دے دی. ہمارے ارد گرد لوگ جتنے میں سارے ایمان لوگ تھے، حالات زمانہ انداز سازگار تھے، رستے ہمارے بند تھے، اور میں کیا کرتا، قدم قدم پہ مطلب محلے آ گئے تھے، قدم قدم مصیبت آتی، ہمیں گریجویشن کی داخلہ نہ ملا، ہمارے ساتھ صلاح دیتے ہیں اشر کے روز خدا پوچھے گا تو یہ کہہ دوں گا جناب میں گناہ گار نہ تھا، اس نے گناہ گار کیا، کچھ بھی کیا. دوزخ میں جانے کی وجوہات دریافت کرنے کی بجائے جنت میں جانے کا سبب ڈھونڈو. اس لیے اس کا کیس نہ بنا کر جنت میں جانے کی راہ کیا ہے وہ دیکھ. تو پازیٹیو ہو جاؤ، پازیٹیو سوچو، پازیٹیو، نیگیٹو مت سوچو. اگر تم پازیٹیو سوچ میں پڑ گئے تو تمہارے حالات میں توجہ کہ جو وجوہات ہے دوزخ میں جانے والوں کی وہ جا کر کام لے لیں. ہمیں تو کوئی راستہ ملنا چاہیے مطلب ادھر سے جنت میں جانے کا اور جنت میں جانے والوں کا ساتھ ملنا.